السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ لسنرز آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور آپ سب کا رمضان کیسا گزرا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور آج کی سٹوریز شروع کرتے ہیں۔ تو آج کی پہلی خوفناک کہانی میری ایک سٹوری لسنر ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم میرے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کی، جن کا نام شمیم عباس ہے۔ شمیم کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ شمیم ساؤتھ افریقہ میں رہتی ہیں اور اپنے خاوند کی ایک فرینڈ کی زندگی کا سچا خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کے فرینڈ ادھر پولیس آفیسر ہیں، تو ان کی زندگی کا یہ جو واقعہ ہے یہ نہایت خوفناک ہے۔ کہتے ہیں کہ ادھر جو لاک اپس بنے ہوئے ہیں، ادھر مطلب کہ 10 سے 12 سال کے بعد جو اولڈ لاک اپس ہوتے ہیں، یعنی جو جیلیں ہوتی ہیں ادھر، ان کو وہ مرمت کے لیے رکھ دیتے ہیں، اور نئی ان کی جو بنی ہوتی ہیں ادھر ان قیدیوں کو، پرزنرز کو ادھر وہ لے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی جو جیلیں تھیں ان کی مرمت ہو رہی تھی اور تعمیراتی کام شروع ہوا تھا۔ جو اولڈ لاک اپس تھے، شمیم کہتی ہیں کہ ادھر میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کے فرینڈ کا نام نبیل ہے، اور نبیل بھائی ادھر کسی مطلب کہ دیکھنے کے لیے کیا کام کیسے ہو رہا ہے ادھر گئے وہ۔ تو نبیل کی زبانی میں آپ کو سٹوری سناتی ہوں۔ نبیل کہتے ہیں جیسے ہی میں ادھر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس دیوار کو اس طرح کرو یا اس کی مرمت کو اس طرح کرو۔ میں نے ان کو بلایا اور ان کی طرف مخاطب ہوا تو وہ میری بات نہیں سن رہے تھے۔ میں نے ان کو دوبارہ بلایا تو وہ بالکل میری بات کو اگنور کر رہے تھے۔ میں نے لاک اپ کو کھولا اور اندر گیا تو میں نے ان لوگوں کو جیسے ہی اپنی طرف بلایا تو ان کے چہرے نہایت خوفناک تھے، اتنے خوفناک تھے جن کو دیکھ کر میرا جسم لرز گیا، اور میں وہاں سے بھاگتا ہوا باہر نکل آیا۔ ابھی میں بھاگ ہی رہا تھا تو مجھے پیچھے سے کہکے لگانے کی خوفناک آوازیں آئیں۔ میں جیسے ہی اس لاک اپ والی گیلری سے باہر نکلا تو آگے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ سر آپ ادھر کیا کرنے کے لیے گئے؟ تو میں نے کہا میں سب چیک کرنے کے لیے گیا تھا کہ کام کیسا چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس لاک اپ کی جو ساری گیلری ہے اس کو ہم نے تعمیر یا اس کی مرمت کروانے کا کام شروع ہی نہیں کیا، وہ اس لیے کہ اس جگہ پر بہت سے قیدی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آسیب ہے، بہت سے جنات قیدیوں کو تنگ کرتے ہیں، اس وجہ سے اس لاک اپ کو ہم نے بند کر دیا، اس گیلری کو ہم نے بند کر دیا۔ تو نبیل بھائی نے کہا کہ میں تو ابھی ادھر گیا تھا اور ادھر کچھ لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے جن کے چہرے نہایت خوفناک تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ وہی خوفناک چہرے والے لوگ ہیں جو کہ یہاں پر قیدیوں کو ڈراتے ہیں، جس کی وجہ سے قیدی بہت زیادہ پریشان تھے۔ خیر اب یہ بات تو ہو گئی۔ نبیل کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے، ادھر کیا چل رہا ہے۔ تو مجھے ایک اس سلسلے میں ایک شخص سے میں نے رابطہ کیا، کیونکہ میں بہت زیادہ ان چیزوں پر فوکس کرتا ہوں کہ جہاں پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر لوگوں کو تنگ کرتی ہیں اور جینا محال کر دیتی ہیں۔ دیٹس وائی میں نے وہاں پر کسی شخص سے رابطہ کیا اور اس کو ادھر لے کر آیا۔ وہ شخص کافی پڑھا لکھا شخص تھا، عالم تھا۔ وہ جیسے ہی ادھر آیا تو اس نے سب کچھ دیکھا، چیک کیا، تو اس نے کہا کہ اس لاک اپ کی جو پوری گیلری ہے ادھر آسیب ہے۔ آسیب اس طرح ہے کہ بہت پرانے قیدیوں کی روحیں آج بھی ادھر بھٹک رہی ہیں، وہ آج بھی اپنی جگہ پر کسی کو نہیں آنے دیتی اور نہ ہی کسی کی مداخلت کو پسند کرتی ہیں۔ بہت سے قیدیوں کی ادھر جان بھی چلی گئی ہے، نہ تو وہ بیمار تھے نہ ہی ان کو کوئی تکلیف تھی، لیکن پھر ان کی اچانک سڈنلی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک قیدی کی یہ شکایت تھی کہ میں ادھر رات کے ٹائم سویا ہوا تھا، تو اچانک سے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت آئی ہے اور اس نے مجھے آ کر اٹھایا ہے اور ایک گلاس پانی کا دیا ہے۔ وہ پانی میں نے پی لیا۔
پانی پیتے پیتے اس کی حالت خراب ہونی شروع ہو گئی اور اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ وہ بچ تو گیا، لیکن اس نے یہ بتایا کہ ایک خوفناک چہرے کی عورت جو کہ آئی اور مجھے پانی دے کر گئی، اور وہ پانی پینے کے بعد میری حالت بہت خراب ہو گئی۔ اس طرح کے خوفناک واقعات اس میں ہوتے رہتے تھے، اور نبیل اس قدر ڈر گئے۔ نبیل نے یہ باتیں جب قیدیوں کی سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل حقیقت ہے، کیونکہ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ نبیل کا یہ کہنا ہے کہ اس سرنگ میں سے، وہاں پر ایک سرنگ کا راستہ ہے جو کہ نیچے ایک بیسمنٹ بنا ہوا ہے، ایک تہہ خانہ بنا ہوا ہے، اس میں سے چیخ و پکار کی آوازیں آتی ہیں رات کے ٹائم۔ اب یہ واقعات بہت تیزی سے بڑھنے لگے، تب سے بڑھنے لگے جب سے میں نے ادھر 4 چہرے خوفناک دیکھے تھے، اور وہ خوفناک چہرے اس قدر بھیانک تھے جن کو دیکھ کر میں ڈر چکا تھا، اور قیدیوں کی خوفناک باتیں سن کر بھی مجھے ان کی باتوں پہ یقین آ چکا تھا۔ اب ادھر سے چیخ و پکار کی آوازیں آتی تھیں۔ وہ آوازیں کیوں آتی تھیں، کہاں سے آتی تھیں، یہ اب چیز مجھے پتہ کرنی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لیا اور اس تہہ خانے کی طرف چلا گیا۔ جیسے ادھر گیا تو چیخ و پکار کی آوازیں کم ہو گئیں۔ ہم سیڑھیوں سے جیسے ہی نیچے اترے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چند عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل سر جوڑ کر۔ ہم نیچے اترتے جا رہے تھے اور وہ عورتیں ایک دوسرے سے اونچی اونچی آواز میں باتیں کرنا شروع ہو گئیں۔ جیسے ہی وہ ہماری طرف پلٹی تو وہ نہایت خوفناک چہرے کی بدصورت عورتیں تھیں جو ہماری طرف لپکیں، اور ان کو دیکھ کر ہم نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ بھاگتے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر کی طرف گئے اور تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا، اور جیسے بند کیا تو ان عورتوں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا نیچے آ کر، اب ہم تم لوگوں کی جان لے لیں گے۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہمیں اس دروازے کو نہیں کھولنا، اس دروازے کو تو کسی مصلیحت کے تحت ہی بند کیا ہوا تھا۔ مجھے ایک پولیس آفیسر نے بتایا کہ اس دروازے کو آپ سے پہلے جو ادھر آپ کی جگہ پر تھے انہوں نے اس کو کسی عالم سے بند کروایا ہوا تھا۔ یہ جو جیل کی بیرکس ہے یہ بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے، اور ادھر بہت سے جنات کا بسیرا ہے، اور وہ جنات اس لیے ادھر بند کیے گئے تھے کہ وہ قیدیوں کو تنگ کرتے تھے، قیدیوں کی جان لے لیتے تھے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، اب ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا کہ وہ جو خوفناک عصیب ہے وہ کہیں ساری بیرکوں میں پھیل نہ جائے۔ ہم لوگ اب ادھر گئے اور ادھر جا کر ہم لوگوں نے ایک عالم سے رابطہ کیا۔ وہ بہت پہنچے ہوئے عالم تھے اور وہ جنات کو قید کرتے تھے۔ ہم نے ان کو یہ ساری بات تفصیل سے بتائی، اور وہ ہماری بات سن کر ہمارے ساتھ آنے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تم لوگوں کو بھاری مقدار میں بڑا گوشت چاہیے، اور وہ بڑا گوشت ہم لوگ اس تہہ خانے کے اندر لے کر جائیں گے۔ ہم لوگ ادھر گئے اور اس تہہ خانے کے اندر ہم نے اس گوشت کو، جو کہ بہت زیادہ تھا، اس گوشت کو ہم نے اس تہہ خانے کے اندر پھینک دیا۔ جیسے اس کے اندر پھینکا تو پھینکنے کے بعد وہاں سے عجیب و غریب خوفناک غرانے کی آوازیں شروع ہو گئیں، اور ان آوازوں کو سن کے ہم لوگ ڈر گئے۔ وہ جو عالم تھے انہوں نے کوئی پڑھائی کی، اور پڑھائی کرنے کے بعد اس دروازے کو ایک تالا لگا کر بند کر دیا، اور اس کے اوپر ایک کراس کا نشان لگا دیا، اور کہا کہ اب اس کراس کے نشان کا مطلب یہ ہے کہ اس دروازے کو کبھی نہیں کھولنا، اگر آپ کھولو گے تو اپنی موت کو خود دعوت دو گے۔ خیر وہ کام تو ہم لوگوں کا ہو گیا، لیکن وہ جو اوپر والی جیل تھی ان میں بھی ابھی تک خوفناک عصیب تھا، جو کہ انتہائی خوفناک تھا۔ ان کے بڑے بڑے ناخن تھے، ان کے دانت بہت لمبے تھے۔ وہ خوفناک چہرے کے مرد ساری رات جیل کی اس گیلری میں بھاگتے تھے اور خوفناک آوازیں نکالتے تھے۔ بالآخر ہمیں اس سارے حصے کی طرف ایک دیوار کھڑی کرنی پڑی، اور اس حصے کو مکمل طور پہ بند کرنا پڑا، جو کہ ہم نے بند کر دیا۔ آج تک نبیل کہتے ہیں کہ وہ حصہ بند ہے۔ اس کے آگے باقاعدہ ایک بڑی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ دیوار کی اس طرف وہ خوفناک عصیب، وہ خوفناک جنات ابھی بھی رہتے ہیں، اور باقاعدہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ تنگ اس صورت میں کرتے ہیں کہ اس تہہ خانے کا دوسرا دروازہ باہر ایک روڈ ہے جدھر کھلتا ہے،
اور اس روڈ پر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ روڈ اسیب زدہ ہے، کیونکہ جیل کے پرانے تہہ خانے اس روڈ کی طرف ہیں اور وہاں پہ خوفناک چہرے کے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جنہوں نے قیدیوں کا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے۔ آلموسٹ اس روڈ کو بھی لوگ زیادہ اپنے استعمال میں نہیں رکھتے۔ رات کے ٹائم اس روڈ پر کبھی بھی کوئی نہیں آیا، اور کیونکہ وہ روڈ اسیب زدہ ہے، اس روڈ کو اسیب زدہ روڈ قرار دے دیا گیا ہے۔ اب جن لاک اپس میں جو قیدی ہیں وہ رہتے ہیں، وہ اب کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کرتے، کیونکہ قیدیوں کا خیال رکھنا ہماری پوری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ کہانی تھی شمیم کی جو انہوں نے ساؤتھ افریقہ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ شمیم اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی عمران نے سرگودا سے شیئر کی ہے۔ عمران کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرتا ہوں اپنی دادی اماں کے گاؤں کا۔ ہم لوگوں کی جو دادی اماں ہیں، ان کا گاؤں جو کہ ہے وہ بالکل سندھ والی سائڈ پر ہے، غیر آباد علاقہ ہے وہ۔ ہم لوگ آج سے 10-15 سال پہلے ادھر گئے تھے، اور جب ادھر گئے تھے تو گاؤں کے لوگ بہت سے خوفناک واقعے بتاتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ گاؤں میں ایک پرانی حویلی ہے، اور اس حویلی میں جوک در جوک خوفناک اسیب زدہ عورتیں پائی جاتی ہیں، جو کہ اس قدر تعداد میں زیادہ ہوتی ہیں رات کے ٹائم، ان کو دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے۔ اور جو کوئی اس پرانی حویلی کے پاس سے رات کے ٹائم گزرتا ہے، وہ عورتیں ان کا پیچھا کرنے لگ جاتی ہیں، اور وہ تعداد میں کئی زیادہ ہیں۔ یہ واقعہ سن کر ہم سب لوگ بہت ڈر گئے، اور دادی اماں سے یہ کہا کہ اب دادی اماں ہم لوگ جلدی واپس جائیں گے، ہم لوگوں نے ادھر نہیں رکنا۔ لیکن ہم لوگ کافی دور آئے ہوئے تھے، اور ابو نے ہم سے کہا تھا کہ پورے 1 ماہ کی ویکیشنز تھیں ہم لوگوں کو، اور ہم نے 1 ماہ ادھر ہی رہنا تھا، کیونکہ میرے بابا کا بھی وہی گاؤں ہے۔ ہم لوگ اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، پرانے ٹائپ کے گھر تھے، یعنی جیسے گاؤں کے گھر ہوتے ہیں، مٹی کے بنے ہوئے گھر۔ ہم سب لوگ، گرمیوں کا موسم تھا اور چھت پر سوئے ہوئے تھے۔ وہاں پر اس قدر شدید دن میں گرمی ہوتی تھی اور رات میں سردی ہونے لگ جاتی تھی کہ اوپر جب ہم لوگ سوتے تھے تو اوپر ہم لوگ بلینکٹ یعنی کمبل لیتے تھے، رضائیاں لیتے تھے اوپر، اس قدر رات کے ٹائم ادھر ٹھنڈ ہوتی تھی۔ ہم سب لوگ ادھر سوئے ہوئے تھے، 20 سے 25 لوگ تھے ہم سب لوگ، میرے چاچو، ان کے بچے، ہم سب لوگ۔ تو اچانک سے یوں لگا جیسے باہر گلی میں کچھ گھوڑے بھاگ رہے ہوں، عجیب و غریب خوفناک آوازیں، ساتھ غرانے کی آوازیں۔ تو ہم لوگ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ دادی اماں نے کہا کسی بچہ نے بھی نیچے سے نہیں دیکھنا۔ ہم سب لوگ دادی اماں سے پوچھ رہے تھے کہ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ ابو نے ہمیں ڈانٹا اور یہ کہا کہ جیسے دادی اماں کہہ رہی ہیں ویسے کرو۔ دادی اماں نے کہا کہ اپنی اپنی جگہوں پر سب سو جاؤ، کسی کو اٹھ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی، ہمارے سونے سے پہلے ان گرمیوں کے موسم میں جہاں دن کے ٹائم اس قدر سورج سے آگ نکل رہی ہوتی تھی، وہیں رات کے ٹائم دادی اماں سیڑھیوں کے پاس آگ جلا دیتی تھی، اور وہ آگ جلانا ضروری ہوتی تھی۔ ہم سب لوگ کافی حیران تھے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ صبح ہوئی، سب لوگ اٹھے، ہم لوگوں نے دادی اماں سے پوچھا دادی اماں آپ ایسے کیوں کرتی ہیں؟ جس پہ دادی اماں نے کہا کہ بچے ہر بات نہیں پوچھتے، میں ایسا کیوں کرتی ہوں یہ تم لوگوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تو کچھ ہی دن گزرے تھے، ابھی کافی دن باقی تھے۔ ہمارے جو ادھر کزن رہتے تھے، میں نے اپنے پھپھو کے بیٹے سے ساری بات پوچھی، تو اس نے بھی میری بات کو اگنور کر دیا اور کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، شاید وہ اس لیے ایسے کر رہا تھا کہ ہم لوگ ادھر رہنے کے لیے آئے ہیں، کہیں ڈر نہ جائیں۔ اب ایک دفعہ یہ ہوا کہ دوپہر کا ٹائم تھا اور میں کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ ابھی میں کمرے میں لیٹا ہی تو میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا۔ تو ادھر مٹی کی ونڈوز بنی ہوئی ہیں جہاں سے اندر ہوا آتی ہے۔ اچانک سے مجھے سوئے کو محسوس ہوا کہ جیسے میری باڈی کے اوپر بہت زیادہ کسی چیز نے اپنا وزن ڈال دیا ہے، اور میری آنکھ کھلی تو میں دیکھتا ہوں کہ خوفناک چہرے کا کوئی کالا سیاہ سایہ ہے جو کہ میرے سینے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا، اور میرا جو سارا جسم تھا وہ اپنے کنٹرول میں نہیں تھا۔ میں چیخنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن چیخ نہیں پا رہا تھا۔ میرے دیکھتے دیکھتے میں نے جیسے ہی آیت الکرسی پڑھی تو وہ جو خوفناک سایہ تھا اس نے میری چارپائی کو الٹا دیا اور میں نیچے گر گیا۔ بے خودی کے عالم میں مجھے کچھ ہوش نہیں تھی۔
دروازہ بند تھا، اٹس مین وہ سایہ اسی ونڈو میں سے آیا تھا۔ وہاں پر جو کمرے تھے کافی اونچے ہوتے تھے، حتیٰ کہ وہ گراؤنڈ فلور پر ہی گھر ہوتے تھے، اور وہ جو سایہ تھا وہ باہر گلی سے آیا تھا، خوفناک سنسان گلیاں، سامنے سارا ریگستان اور بیک سائڈ پہ ساری فصلیں ہی فصلیں تھیں۔ وہ خوفناک چیز دیکھ کر میں انتہائی ڈر گیا اور جلدی سے کمرے سے باہر چلا گیا اور اپنی امی سے کہنے لگا کہ جلدی سے ہمیں ادھر سے جانا ہے، میں اب ادھر اور نہیں رکوں گا۔ ہم سارے بہن بھائی بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ اب ہم لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر ابو بھی بہت گھبرا گئے اور ابو نے دادی اماں سے کہا کہ ہم لوگوں کو اجازت دیں، ہم لوگ ادھر اور نہیں رہ سکتے۔ عمران کہتے ہیں ہم لوگ 2 دن کے بعد وہاں سے واپس آ گئے۔ کل ملا کر ہم لوگ ادھر 10 ڈیز رہے اور وہ 10 دن بہت بھاری تھے۔ پتہ نہیں وہاں کے لوگ کیسے رہتے ہیں، وہاں اتنا عصیب ہے جو کہ اوپر سے آئے ہوئے باہر کے لوگوں کو رہنے نہیں دیتا۔ تو یہ سٹوری تھی عمران کی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ شکریہ عمران اپنی خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں میرے چینل کی خوفناک کہانی ہے؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ بھی اپنی خوفناک کہانی ہے کومنٹ باکس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں اور ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی مینشن ہے، جدھر آپ لوگ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آج کا اچھا میسج ہے کہ کسی کو دھوکہ مت دیں، کبھی بھی جھوٹ مت بولیں اور اپنے والدین کی خدمت کریں، ان سے پیار کریں، اور ان کی جو خدمت ہے وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ آئی ہوپ اس پہ آپ ضرور عمل کرتے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔